پروگرام ریکارڈ کیا جا چکا تھا. ابھی خبر آئی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، اور ظاہر ہے یہ نشان کسی اور کو دیا جائے گا. تو ظاہر ہے اس کے مراد یہ ہے کہ بطور پارٹی کے وہ الیکشن نہ لڑ سکے اور آزاد امیدواروں کی حیثیت سے وہ الیکشن لڑیں، اور وہی جو منصوبہ ہے کہ ان کو 25-30 سیٹوں تک محدود کر دیا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ منصوبہ کامیاب ہو سکتا ہے. باقی پروگرام تو میں نے اس فیصلے کے آنے سے پہلے ریکارڈ کرایا تھا. اب اس کو اس تناظر میں دیکھیں. مجھے یقین ہے کہ عدالت میں یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکے گا. ہائی کورٹ میں فرض کیجئے برقرار رہا تو سپریم کورٹ میں برقرار نہیں رہ سکے گا. بالکل عدالت نے آج جو سائفر کیس پہ فیصلہ دیا ہے اس کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ منسوخ ہو جائے گا. الیکشن کمیشن نے تو ہمیشہ تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے ہیں، ہمیشہ عدالتوں نے ان میں سے زیادہ تر کو مسترد کیا، بیشتر کو، بلکہ 90% سے زیادہ کو یہ بھی انشاءاللہ مسترد ہو جائے گا. آج تو اتنی خبریں ہیں بھائی، 2 گھنٹے تک گفتگو ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور کاغذوں کی چھینا جھپٹی کے واقعات ہیں، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بجائے خود بڑا اہم ہے. اور یہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو مل جائے، یعنی ضمانت بھی مل سکتی ہے. بہرحال نشان اور بلے کا نشان اور پارٹی کی بحالی تو برقرار رہ سکتی ہے. جو سپریم کورٹ نے جو رویہ اختیار کیا ہے اور اس سے پوزیشن اس کی بہتر ہوئی ہے سپریم کورٹ کی، اور اعتماد بڑا ہے. اور سپریم کورٹ نے تو یعنی سائبر کیس کی تو دھجیاں ہی اڑا دیں، اس کا تو کچھ باقی بچا ہی نہیں ہے. ایک بات کہی ہے اپنے وی لاگ میں جناب عبدالباسط صاحب نے، سابق ہائی کمشنر نے، جن کی رائے بہت معتبر سمجھی جاتی ہے، کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہو جائے. صنم جاوید کے کاغذات لے کر گئے، اس پہ کچھ اعتراضات ہوئے ہیں، وہ عجیب و غریب اعتراضات ہیں کہ وہ سارا اس کا جو بینک کا پورا حساب پیش کریں. وہ سارا انہوں نے کہا کاغذات تو داخل کے وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کا بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہر چیز. انہوں نے کہا اس کا بریک اپ بتائیں، کب کتنے پیسے تھے، کہاں سے. چھینا جھپٹی کے بہت واقعات ہوئے ہیں، اور اس پہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے، اس کو حکم دیا ہے. ان کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، انہوں نے بھی فوری طور پہ ایک مراسلہ لکھا آئی جیز کو اور صوبائی الیکشن کمشنر کو. وہ کیا کریں گے، آئی جی کیا کریں گے، صوبائی الیکشن کمیشن کیا کریں گے. میر صاحب کا شعر ہے، یہ عجیب رسم دیکھی میں بروز عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. بہرحال امید کی کوئی کرن پیدا تو ہوئی ہے. ادھر جناب جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جناب منیب اختر کے بعد اب جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف شکایت جو ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ کی جائے گی. اور انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ بھائی خط لکھا تھا چیف جسٹس کو کہ مجھے وہ فیصلوں میں شامل نہیں کیا جاتا بینچ بنانے کے. اور جن صاحب نے شکایت کی ہے وہ ایک سینئر اہلکار ہیں، ریٹائرڈ ڈیفنس منسٹری کے. اور جناب امل ولی نے، مجھے تو دوستوں نے کہا نام ہی نہ لیں، اس کا نام لینا ایک پروگرام میں مناسب نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جن کی اس قدر تکریم ہے ان کے غیر جانبدارانہ فیصلوں کی وجہ سے، کہا کہ کچھ دن میں ریٹائر ہوں گے، رہنا تو یہی ہے. عدالتوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور اس طرح کھلے عام انہوں نے، یہی صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. حملہ تو بعد میں ہوا، مگر کیا سیاست اس ملک میں ہو رہی ہے، کوئی حد نہیں ہے زوال کی. لیکن بہرحال اس وقت تو عمران خان کا پرچم لہرا رہا ہے. آج تو سپریم کورٹ کے میں جو اس کے ہیں امپلیکیشنز اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. جو ریمارکس ہیں ان کے وہ بڑا طویل سلسلہ ہے. میں نے عرض کیا تو بڑا لمبا پروگرام ہو سکتا ہے، کوشش کریں گے. دیکھیے ضمانت ان کی لے لی ہے 10 لاکھ کے مچلقوں پر، شاہ محمود قریشی کی بھی اور عمران خان صاحب کی تو وہ ضمانت ہو ہی گئی.
جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو سینئر جج ہیں اور اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں وہ تھے بینچ میں، جسٹس منظور علی شاہ تھے اور جسٹس اطہر من اللہ تھے، اور تینوں کے ریمارکس ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ شاہ محمود تو میرا خیال ہے رہا ہو جائیں گے اگر ایم پی او کے تحت گرفتار نہ ہوئے، اور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کی جیسی ان میں ان کے کمزوری پائی جاتی ہے کہ ان کو اپنے لوگوں کو تھپکی دینے کے بجائے پوری پارٹی کی تنظیم کے لیے کام کریں اور لڑیں۔ وہ تو خود تو پھر جیت ہی جائیں گے، کوئی پھر مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ توشہ خانہ کیس میں چونکہ سزا یافتہ ہیں عمران خان، اس لیے وہ تو فوری طور پہ تو رہا نہیں ہو سکتے، لیکن جو سپریم کورٹ کا موڈ لگ رہا ہے تو وہ عدالت میں جائیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں کیا رکھا ہے جی، تو رہا بھی ہو سکتے۔ اگر وہ رہا ہو گئے عمران خان تو نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی سیاست تو زندہ دفن ہو جائے گی۔ بائی کاٹ کہا ہے اپنا پنجوتا صاحب نے، بالکل نہیں کریں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اس صورتحال میں جو ڈیولپ ہو رہی ہے، کوئی جعلی سروے بھی آ رہے ہیں کہ وہ تو ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے پی ٹی آئی والے۔ پی ٹی آئی والے ووٹ کیوں نہیں ڈالیں گے؟ تو وہ اپنا اس صورت میں اگر ایک ہفتے کے لیے بھی وہ رہا ہوگا، بائی کاٹ وہ کریں گے نہیں، تو پھر تو یہ بچنے کے نہیں، پھر چاہے جتنی جب تک دھاندلی جتنی ہو چکی ہے اور جتنے چاہے لوگوں کو روک لیں، اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں آج جن لوگوں کو روکا گیا، حتیٰ کہ جناب چودھری شجاعت کی بہن کو روکا گیا گجرات میں، اور انہوں نے بہت سخت فکرہ کہا لعنت تھا اس الیکشن پر، لیکن اس الیکشن کو لعنت کی بجائے نعمت بنانے کی کوشش کریں، ملک تو اسٹیبل اسی سے ہوگا۔ تو عمران خان کی ضمانت کے امکان کو مسترد نہیں کر سکتے، بھائی اس کا بہت امکان ہے کہ بلے کا نشان باقی رہے، امکان ہے، ابھی میں کہہ رہا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے، پاکستان میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور 12 بجے تک وہ یہ فیصلہ آنے والا ہے بلے کے نشان کا اور اس کا بھی، پارٹی کی رجسٹریشن کا بھی۔ تو دیکھیے اس وقت جب میں ابھی تو 3-4 گھنٹے باقی ہیں جس وقت یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ پھر ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج جس طرح کا فیصلہ دیا ہے اس میں اتنا بولڈ ڈبل لہجہ ہے کہ اس سے بڑی امید پیدا ہوئی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا اور سب فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں اور ہر طرح سے دھاندلی ہوتی ہے، تو قانون یہ ہے کہ 40% ووٹ اگر کل عدم ہو جائیں، 40% یعنی منسوخ ہو جائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، 2 ٹھپے لگ جائیں مثال کے طور پہ، کچھ بھی ہو جائے، تو اس حلقے کا نتیجہ جو ہے وہ کل عدم قرار پاتا ہے، یعنی کارڈ بہت ہے ان کے پاس۔ تو 80-90 سیٹیں بھی اگر جیت لیں، جو حالات پیدا ہو رہے ہیں بظاہر آج کے دن جو حالات ہیں، اگر یہی حالات رہیں اور بہتری نہ بھی ہو تو ظاہر ہے پھر مخصوص سیٹیں جو ہے چھن جانے کا جو پلان تھا وہ تو یہی تھا نا کہ بھائی ان کو لڑنے ہی نہ دیا جائے، بلے کا نشان ہی نہ دیا جائے۔ تو فرض کیجیے 90 سیٹیں جیتے تو 27 اسپیشل سیٹیں ہوں گی، تو وہ تو اتنی بڑی پارٹی ہوگی، اور اسی وقت میرا خیال ہے کہ احتجاجی تحریک شروع ہو جائے گی۔ نواز شریف صاحب کے ووٹ تو کوئی نہیں ہے، 15-20% ووٹ ہیں، 21%، 22%، کتنے؟ ابھی ایک آدھ جلسہ کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، کریں گے اسلام آباد میں، کیا جلسہ وہ کریں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت بیان طویل جاری کیا ہے، وہ اس کے فوراً بعد اب میں سوشل میڈیا پہ میں ڈال دوں گا۔ اس میں اہم نقطہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف والے میرے پاس آئے تھے اور میں نے اس شرط پہ اس کے آئی ایم ایف کی یعنی معاہدے کی وہ توثیق کی تھی، حمایت کی تھی کہ شفاف الیکشن ہوں گے۔ شفاف الیکشن اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس بیان میں بہت سی چیزیں ہیں، وہ آپ دیکھ لیں الگ سے، اس لیے پروگرام میں تو نہیں سما سکتا وہ۔ تو کیا آئی ایم ایف کا اگلا جو لون ہے وہ اس پہ عمران خان صاحب تو سینکشن نہیں کریں گے، اور عمران خان کی سینکشن تو بہرحال ضروری ہے، سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ۔ بیانیہ کوئی نہیں نون لیگ کے پاس، بس یہ کہ ان کو 9 مئی کو اچھالتے رہیں، کوئی پروگرام ہی نہیں،
بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ڈالر جو 187 سے 300 روپے تک پہنچا، کچھ کم ہوا ہے، خوراک مہنگی، پٹرول مہنگا، فیکٹریاں بند، برآمدات کم، ایکسپورٹ کم، ہر چیز کم، کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو کیا لے کر جائیں گے عوام کے پاس؟ وہ جو ریمارکس ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ دشین کے بعد پہلو سپریم کورٹ کے مشکل ہوگا اب رجسٹریشن کینسل کرنا ہو، تو خیر میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا، سپریم کورٹ سے حمایت ملی کیوں عمران خان کو؟ یعنی مقدمے میں سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سیکشن 5(3) کے مطابق سزا موت ہے یا عمر قید ہے۔ جج صاحبان نے پروسیکیوٹر سے پوچھا ہے FIA سے کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے تو سامنے لائیں، وہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے، کوئی چیز تو تھی ہی نہیں، یہ تو ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے 5(3) قانون جو ہے وہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ سائفر کا متن واضح کرنے سے، آشکار ایکسپوز کرنے سے غیر ملکی طاقتوں نے فائدہ اٹھایا۔ جج صاحب نے پوچھا کس طاقت نے فائدہ اٹھایا؟ انہوں نے کہا امریکہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور بھارت میں اس پر سرخیاں لگیں، سرخیاں لگیں۔ سپریم کورٹ نے پوچھا، جج صاحب نے پوچھا بھائی ہم یہ پوچھ رہے ہیں فائدہ اٹھایا کس نے اٹھایا، وہ بات کریں۔ تو کوئی ظاہر ہے کوئی دستاویز نہیں تھی، کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، اسے دکھاتے کیا؟ گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ اسی پر یہ یعنی ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا تھا، بس سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی اپنا واضح وہ اشکار نہیں تھے اس میں حقائق، اور 14 سال کے سزا کا اس میں کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے بادی نظر میں۔ اگر سزا ثابت ہو جائے، اگر الزام ثابت ہو جائے تو بھی 2 سال سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی، لہذا حکم جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کے تو چیتھڑی پہ کھیر کر رکھ دی ہے، اس کے کیس میں اس میں تو بچے کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ انہوں نے چیف جسٹس وہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 4 ہفتے میں فیصلہ کیا جائے، تو اب یہ پتہ چلا نا کہ اس لیے جیل میں سماعت ہو رہی تھی اور الیکشن کمیشن والے کیوں بھاگے جا رہے تھے جیل میں، وہ خفیہ طور پہ سماعت ہو، اخبار نویسوں تک کا داخلہ آخر میں بند کر دیا اور پرے بٹھا دیا، خفیہ طور پر سماعت ہو اور سزا دے دی جائے، سزا وہ بھی کالعدم ہوتی ہے۔ اور اصل میں یہ بھی ہے بی پلان، اگر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ الجھائے رکھا جائے، کمپین نہ کر سکیں، لے کاغذات نامزدگی بھی جو چھینے جا رہے ہیں، ہر کہیں چھینے جا رہے ہیں، 30-40 واقعات میں نے نوٹ کیے، سارے تو نہیں سنا سکتا، کچھ اس میں سے سنوں گا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے لکھا تھا کہ بادی النظر میں سزا کے جو ہے نا وہ 14 سال کی سزا کے یا موت کی سزا کے لیے شواہد موجود ہیں، بادی النظر میں ثبوت موجود ہے، سپریم کورٹ نے اس کی تردید کی، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اسی لیے جناب خفیہ ٹرائل ہو رہا تھا۔ تفصیلی بیان کا میں نے عرض کیا، کچھ اور اس میں اہم نکاتوں کو عرض کرتا ہوں۔ اب یہ جو ججوں کے ریمارکس ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں کہ انصاف، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں امید برقرار رکھیں، جو آواز خلق ہے وہ نکارہ خدا ہے،
تو یہ روز مایوسی سے بھرے ہوئے پیغامات بھیجتے ہیں بعض دوست، اور روزنے میں آئے دن وہ شعر سنا تو اقبال کا، یقین پیدا کر ہے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مقبوری۔ جناب والا قرآن کریم میں لکھا ہے، اب اس سے بھی کوئی انکار کرے، کسی کا فیت نہیں ہے تو وہ تو دوسری بات ہے کہ آدمی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کریم نے اس کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن جو آدمی قرآن مجید کو مانتا ہے اس سے قرآن سوال کرتا ہے، ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے اتنے مہربان رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جد و جہد سے اور امید سے بند دروازے کھلتے ہیں۔ تمام شکایات کے ازالے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے۔ عطر من اللہ صاحب نے کہا مساوی مواقع نہ دینے کا الزام بظاہر درست ہے، اور الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کیے کہ فوراً آئی جیز کو روکا جائے، یہ جو یعنی پولیس والے کاغذات چھین چھین کے لے جا رہے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے مراسلہ لکھ دیا ہے، فوراً یہی کر سکتے تھے وہ آئی جیز کو اور صوبائی الیکشن کمیشن کو، بھائی آپ کرنا روکنا چاہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب تو روکیں فوراً، اسی وقت۔ عدالت سپریم کورٹ کے حکم کا کیا انتظار تھا؟ روکنا چاہتے تو اسی وقت روکتے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آپ کو شکایات کا ازالہ کرنا ہے۔ جسٹس من اللہ صاحب نے کہا ایک طرف الیکشن ہے، دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جیل میں سماعتیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن والے، تو ذرا برہمی کا اظہار کیا، کہا یہ آپ کا کنڈکٹ ہے، آپ نے الیکشن کرانے ہیں، کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہیں مستعفی ہو جانی چاہیے، لیکن مستعفی کون ہوتا ہے؟ یہاں کون مستعفی ہوتا ہے؟ آپ کا طرز عمل ثابت کر رہا ہے کہ مساوی مواقع نہیں دیے گئے۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ سلامتی کونسل، یہ جناب جسٹس طارق مسعود صاحب نے پوچھا، اگر سائبر کیس تھا تو وہ گم ہو گیا تھا، تو سلامتی کونسل کا، سلامتی کمیٹی ہے شاید، انہوں نے سلامتی کونسل فرمایا کہ اجلاس بلایا تھا شہباز شریف صاحب نے 2 بار، تو اسے ذکر کیوں نہیں کیا، اور اس پہ احتجاج کیوں کیا امریکہ سے؟ نہ پراسیکیوٹر کو سمجھ آ رہی ہے، نہ تفتیشی افسروں کو، تحقیقات کیا ہے؟ پھر پوچھا جناب جسٹس طارق مسعود صاحب ہی نے کہ ایک اعظم خان صاحب کیوں چھپ رہے، چیف الیکشن پرنسپل سیکرٹری اس کے اپنا عمران خان صاحب کے، عمران خان صاحب سے پہلے دن سے ہم التجا کرتے رہے اس آدمی کو نہ بلائیں۔ پہلی دفعہ زندگی میں کوئی کام کی بات کی ہے پرویز گھٹک نے، شاید اس عرصے میں، بہرحال کبھی کبھی تو آدمی سچ بولتا ہی ہے، کہ خود وزیر اعظم بنے بیٹھے تھے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ ایک زمانے میں سارے آئی جی سے انہوں نے بھی یہ بات کہی، لیکن میں نے اس زمانے میں بھی کہا تھا 5 کے 5 آئی جی اپنے لگائے تھے، آئی بی کا چیف اپنے لگایا تھا، وہ خود وزیر اعظم بنے تھے۔ یہ جناب مردم شناسی بڑی اہم چیز ہے، یہ جب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے بعد لوگ جو ہے ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں ہم آپ کا پروگرام نہیں دیکھیں گے۔ بھیا آپ کی مرضی ہے، میں اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ جو غلطی سے، غلطیوں سے تو سبق سیکھنا چاہیے، غلطی سے کوئی تباہ نہیں ہوتا، غلطی پر سٹینڈ لینے سے تباہ ہوتا ہے، کوئی مقدس نہیں ہے قطعاً کوئی۔ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل ہے، جو زیادہ ان کے قریب ہے، ان کے راستے پر ہے، اس سے لرن کیا، اہل علم سے لرن تو کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اہل علم کے پاس جاؤ جب ذہن الجھ جائے، یا اہل ذکر کے پاس جاؤ۔ اہل ذکر وہ ہیں جو اہل علم بھی ہیں، ہر عالم عارف نہیں ہوتا مگر ہر عارف عالم ہوتا۔ اچھا وہ اعظم خان کیوں خاموش رہے جی؟ تو انہیں تفتیشی افسر نے کہا کہ پی ٹی آئی کا دباؤ تحریک انصاف کا دباؤ تھا،
تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا باجی صاحب ایسی بات نہ کریں جو ریکارڈ پر موجود ہی نہیں ہے. اور جناب منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ سائفر کیس میں سزائے موت کی دفعات محض مفروضے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد قومی سلامتی کا تحفظ ہے، قومی سلامتی کا تحفظ، سائفر پہ بات کرنا نہیں ہے. تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی قوتوں کا نقصان ہوا ہے، طاقت کا نقصان ہوا، فائدہ تو نہیں ہوا. 8 فروری کو الیکشن ہے اور ایک پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے کہ آپ 1970 یا 1977 کے سے حالات چاہتے، 1971 یا 1977 کے سے 70 کا فرمایا انہوں نے، 70 کہا، جیسے حالات چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد 77 میں کیا ہوا تھا، مارشل لا لگ گیا تھا اور ملک ٹوٹ گیا تھا 1970 کے الیکشن کے نتیجے میں. جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. یہ بھی پوچھا کہ سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان کے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا. اس وقت سوال ہے عام انتخابات کا، یہ عمران خان کا نہیں، عوام کے حقوق کا سوال ہے. سابق وزیر اعظم پہ جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ اعظم خان ملزم تھے، سائبر کیس کے اندراج کے بعد وہ گواہ بن گئے. اگر کچھ غلط ہوا تھا، وہی جو بات میں نے پہلے عرض کی ہے، تو امریکی سفیر کو بلا کے احتجاج کیوں کیا تھا. اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سائفر کوڈ کی شکل میں ہوتا ہے، وزارت خارجہ نے کوڈ کی شکل میں نہیں دیا تو اس کے نوعیت ہی نہیں، یعنی مراد یہ کہ الگ ہے. پھر یہ انہوں نے یہ بھی پوچھا اطہر من اللہ صاحب نے، یہ بتائیں کہ عمران خان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کون سا خطرہ لاحق، کوئی خطرہ لاحق ہے. اعظم خان کی گمشدگی کی تحقیقات کس نے کی؟ یہ اغوا برائے تاوان کیا ہوتا ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ ہی پوچھ سکتی ہے، جانتے تو سب ہیں جی، لیکن ظاہر ہے جج حضرات جو ہیں انہیں تو بہت ہی ایک محتاط شائستہ زبان استعمال کرنی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جگہ صحیح ہوئی، پروسیکیوٹر نے کہا. انہوں نے کہا کیا وزرائے اعظم کو جو ہے وہ وقت سے پہلے نکالنے سے جگہ صحیح نہیں ہوتی ملک کی؟ کچھ بچا نہیں. اچھا جی، عدالتوں پہ یہ الغار ہے جناب. احمد ولی خان صاحب نے ارشاد کیا ہے، آپ سے کو بتایا، بس اتنا ہی کافی ہے. وہ ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ وہ سیمینار تھا ایک سوات میں، جب سوات میں امن ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے، تو دہشت گردی پہ ایک سیمینار تھا جس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی خطاب کرنا تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی. وہ پروگرام تھا کہ ان کو جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، ان کو سمجھایا سکھایا، سبق پڑھایا جائے. مرکز میں بھی ہم گئے. وہ کھانے کی میز پہ کچھ فاصلے پہ بیٹھے تھے وزیر اعظم بھی اور جن کینی بھی. تو وہ اس نے کہا، این پی کے ایک لیڈر نے کہا، نہایت خوشگوار گفتگو ہو رہی تھی، میں نے مذاق میں اپنا ان سے جنرل اطہر عباس صاحب سے کہا کہ میری ایک فرمائش ہے، ان کو اپنا وزیر خارجہ لگا دیں، مشاہد حسین صاحب کو. ہنسی مذاق کی بات ہو رہی تھی تو وہ اچانک بھڑک اٹھے این پی کے لیڈر. انہوں نے کہا اس میں، حالانکہ میں حیران ہی رہ گیا ان کی بات پہ، جو لوگ چاہتے ہیں عمران خان وزیر اعظم بن جائے وہ تک جائیں گے. وہ تو تھکے نہیں، ہو تو کوئی 70.5% ہو گئے. اور اب این پی کے پلے میں کیا رہا ہے؟ تانا دے سکتے ہیں، دھمکی دے سکتے ہیں، مذاق اڑا سکتے ہیں، فکریں چست کر سکتے ہیں. برف میں رکھی ہوئی، دھوپ میں رکھی ہوئی برف کی طرح پگھل رہی ہے پارٹی. تھنک اگین، سوچنا پڑتا ہے، چیزوں پہ لچک رکھنی پڑتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اتنی ناکامیاں دیکھ کے بھی آپ نے سبق نہیں سیکھا، آپ اس قوم کے مزاج کو نہیں سمجھ سکے آج تک. دو الیکشن وہ جیت چکی اور تیسرا الیکشن جیتنے سے کوئی دنیا کی طاقت اس کو وہاں نہیں روک سکتی. اپنا بالکل ہی سارے امیدواروں کو گرفتار کر لیں تو اور بات ہے، ہاں جی، اور سب ووٹروں کو نہ جانے دیں.
اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی لوگ کیا چاہتے ہیں. اچھا جناب، جہانگیر ترین صاحب کی جو پارٹی ہے وہ 50 سیٹیں مانگ رہی ہے صوبائی اسمبلی کی. استحکام پاکستان پارٹی میں یاد کرنا پڑتا ہے. اور 26 مانگ رہی ہے اس کی قومی اسمبلی کی. اب وہ نون لیگ بڑی مشکل میں ہے. چودھری شجاعت بھی 7 سیٹیں مانگتے ہیں قومی کی اور 14 صوبائی اسمبلی کی. 5 مولانا فضل الرحمان مانگ رہے ہیں. کیا فیصلے کریں؟ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بلاول بھٹو کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے لاہور سے. اور خواجہ حسان بھی ہوں گے نون لیگ کے. تو بلاول کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے یا ہار جائیں گے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہو سکتی. بلوچ گرفتار شدگان جو ہیں وہ جو اپنے پیاروں کی تلاش میں یہاں آئے تھے، ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی. عورتیں زیادہ تھیں، بوڑھے تھے، بچے تھے، پر ٹھنڈا پانی پھینکا گیا. نوجوانوں کو تو رہا کر دیا. بڑا اچھا کیا. کہا الزام ہے کہ بھائی ان میں سے کچھ لوگ مسلح تھے. وہ اس کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے تھی اگر کوئی تھا مسلح. اور اب کچھ تو رہا کر دیے گئے. بڑا اچھا کیا. باقی جو ہیں وہ سرکاری نگرانی میں واپس کوئٹہ بھیجے جائیں گے. بھائی اس مسئلے کو ٹھنڈے دل سے حل کرنے کی ضرورت ہے. ایک قومی سلامتی سے تعلق ہے. انڈیا $500 بلین راہ وہاں خرچ کر رہا ہے. تو کیا آپ اس معاملے کو بہت ہی تحمل سے، بہت ہی سلیقہ مندی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اب یہ ایک موضوع ہے، اس میں میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. آپ کو معلوم ہی ہے کہ بھائی کہاں چھینیں جھپٹی ہوئی ہے. 2 دفعہ کہاں پہ کہہ دیا الیکشن کمیشن اس کا ذمہ دار ہے. 2 دفعہ آئی جی اسلام آباد اور اسلام آباد کے ڈی سی کو تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا. بھائی ہیں الیکشن کمیشن پیچھے ہٹ گیا. سوات میں 20 دن کے لیے دفعہ 144 الیکشن کمپین کیسے چلے گی؟ یہ کیسا شفاف الیکشن ہے؟ گجرات میں نے عرض کیا کہ چودھری شجاعت کی بہن جو بیگم ہیں ان کے نہایت معزز خاتون ہیں. میں مطلب تعریف کروں گا تو لوگ سمجھیں گے مبالغہ ہے. اتنی محترم خاتون ہے اور اتنا ویلفیئر کا انہوں نے کام کیا ہے کہ کوئی ادارہ بھی اتنا شاید نہ کر سکے. تو وہ ان کا پرس چھین لیا گیا اور ان کے ساتھ جانے والی خاتون کو پکڑ کر لے گئے. انہوں نے کہا لعنت ہے اس الیکشن پہ. بھائی اس کو رحمت بنائیں زحمت کے بجائے. عمران خان صاحب کے کاغذات سے جو صاحب لے کے گئے تھے، ایک تو اطلاع یہ آ رہی ہے کہ وہ کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں. الیکشن تو کیا لڑنے دیں گے، مگر وہ آدمی سارا دن جیل میں رہا. پھر بعد میں اطلاع یہ ہے کہ اس کو رہا کر دیا گیا. فردوس شمیم نقوی صاحب جو نہایت محترم آدمی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ فلاں پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایک نجیب آدمی ہیں. ان کی بڑی تکریم ہے اور بدترین حالات میں وہ کھڑے رہے اپنی پارٹی کے ساتھ. اتنا مشکل وقت کبھی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ آدمی آئے اور انہوں نے کہا بعد آ جاؤ ورنہ ایسا تمہارے ساتھ ہوگا کہ کبھی تم نے سنا نہیں ہوگا. شمیم نقوی وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم پہ حلف دیا. حالانکہ بزرگ آدمی ہیں، کوئی بہت صحت مند تکڑے آدمی نہیں ہیں، اور کاروبار بھی ہے جسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. جنہوں نے قرآن کریم پہ حلف لیا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا. ایسے لوگ ہیں، ان کو بائبل کہتی ہے یہ زمین کا نمک ہیں یہ لوگ. اگر وہ ڈٹ کر کھڑے رہے. وہ علی زیدی صاحب جو کہتے تھے ماتھے پہ گولی ماریں گے تو چھوڑوں گا، اب ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اسد عمر صاحب، اور چلیے وہ تو سیاست سے الگ ہو گئے. ہارون اسماعیل جن کے گھر جا کے ٹھہرتے تھے عمران خان، کہتے تھے میرا بڑا عزیز دوست ہے. میں حیران ہوتا تھا یار یہ لگتا نہیں ہے. تو وہ اپنا جو ہے جا کے جہانگیر ترین کے پہلو میں بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں بطور پارٹی کے الیکشن لڑیں گے، تو باقی بطور جو ہے وہ کس چیز کے لڑیں گے. اعجاز چودھری صاحب کے کاغذات جو ہیں نامزدگی وہ بھی چھین لیے گئے، جو سینیٹر ہیں. NA-59 تلا گنگ میں چودھری پرویز الہی اور حافظ عمار یاسر کے کاغذات جو تھے
وہ جمع کرانے والے وکلا، تجویز کنندہ، تائید کنندہ سب پکڑ لے۔ N72 میں PP49 ہے یہ پسرور میں، سابق صوبائی وزیر چودھری غلام عباس احسن اور عباس ایڈوکیٹ کے کاغذات جو ہے وصول کرنے والے ریٹرننگ افسر نے رسید ہی دینے سے انکار کر دیا۔ عمر ایوب صاحب کے سیکٹری اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کی بہت بھاری نفری جو ہے وہ عثمان ڈار کے گھر پہنچی ہوئی تھی، اور ان کی اہلیہ کو کوئی ظاہر ہے کوشش کی جائے گی روکنے کی، ان کی والدہ محترمہ کو، معافی چاہتا ہوں، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ منڈی بہاؤالدین میں چودھری سعد احمد خان، ان کے کاغذات وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ سنبڑیال میں پی ٹی آئی کے رہنما عظیم نوری گھمن کے وکیل جو ہے وہ پہنچے ریٹرننگ افسر، تو ریٹرننگ افسر غائب، کئی جگہ پہ غائب ہوا۔ سیالکوٹ میں بھی یہ ہوا، عثمان ڈار کی والدہ صاحبہ پہنچیں تو وہ دفتر چھوڑ کے چلے گئے، کچھ ہی دیر پہلے خواجہ آصف کے کاغذات جمع ہوئے تھے۔ ہم تو کل یہ تاثر ہوا، ہم نے لیا تھا کہ کاغذات جمع ہو گئے، لیکن وہ کل انہوں نے کاغذات لیے تھے۔ منڈی بہاؤالدین میں پرویز الہی صاحب کے وکیل، تجویز کنندہ، تائید کنندہ سب گرفتار۔ ایف بی آر کا لاہور میں منسلک، ان پہ خاص کرم ہے چودھری پرویز الہی صاحب پہ۔ ایف بی آر کا لاہور میں مونس الہی اور چودھری پرویز الہی کی جو شوگر مل ہے اس پہ چھاپا اس کے دفتر پہ، اور ان کی والدہ کے کاغذات نامزدگی کا تو آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ پہنچی تو اندر سے تالا لگا دیا گیا۔ 85 سالہ حامد ناصر چٹھا پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا، ابھی تفصیل نہیں ملی کیا مقدمہ درج ہوا ہے، کیونکہ ان کے صاحبزادے جو ہیں احمد چٹھا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ 85 سالہ آدمی، ڈاکٹر صاحب جو ان کا مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بڑے ویسے ذاتی زندگی میں تو بہت ہی بھلے آدمی ہیں، ذوالفقار چیمہ کے بھائی نثار چیمہ، اس پر احتجاج تو نہیں کرنا چاہیے۔ ضمنی الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، انہوں نے نہیں کی تھی، جو نثار چیمہ دھاندلی کرنے والے آدمی نہیں ہیں، لیکن حمزہ صاحب پہنچے تھے اور اس کے ثبوت میں نے دیے۔ میرے بہت ہی مجھے ان کا احترام ہے اس پورے خاندان کا۔ ذوالفقار چیمہ صاحب، ان کے بڑے بھائی جج صاحب جو ہیں وہ بھی نہایت محترم، ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی کی دیانت کی قسم کھائی جا سکتی تو ان کی۔ ذوالفقار چیمہ صاحب کی شہرت بھی آپ کو معلوم ہے، انہیں اس پہ احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ کیسے الیکشن ہے جی؟ چکوال میں بھی امیدوار پہنچے تو ریٹرننگ افسر غائب، کوٹ ادو میں بھی یہی ہوا۔ اب میں کتنے واقعات آپ کو سناؤں، ہاں جی؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا، کاغذات داخل کرانے کے لیے گئے۔ اور وکلاء بھی بعد شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ 4 درخواستیں دی الیکشن کمیشن نے میں، اور ترجمان کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی درخواست نہیں ملی۔ پتہ میں تھک گیا بھائی، یہ کتنی میں آپ کو سناؤں، یہ بے شمار ہے میرے پاس۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ خوہ بدرا بہانہ بسیار، اگر نیت ہی خراب ہے تو بہانوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہوگا کیا اگر اس طرح نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنا دیے جائیں گے؟ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ہے میرا اندازہ کوئی غائب کا علم دنیا میں نہیں رکھتا، غائب کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے انبیاء کو بتاتا ہے جو بتانا چاہتا ہے، اور صاحب اہل کشف بھی ہوتے ہیں جو اللہ بتانا چاہے کسی کو۔ غائب کا علم تو اخبار نویس تو نہیں، یہ دعویٰ تو نہیں کرتا، وہ ہوتا ہی باطل ہے۔ لیکن اگر اسی طرح کے الیکشنوں نے اسی دن، انہوں نے کہا بھی پنجوتا صاحب نے کہ نہیں، پنجوتا صاحب نے نہیں کہا، انہوں نے چیئرمین صاحب جو نئے ہیں انہوں نے کہا، گور خان صاحب نے،
کہ بائیکاٹ تو نہیں کریں گے، یہ تو دانائی کا فیصلہ ہے، مگر یہ کہ احتجاج کریں گے اور اسی دن تحریک شروع ہو جائے گی۔ بھائی جان یہ منصوبہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔